السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چلیے کوئی سا عبارت پڑھیں۔ الباب الثانی مختلف فی هذه العقوبات۔ واختلفوا في العقوبات هل هي علة التأخير أو مرة أو على قدر هل هي علة التأخير علا لکھا ہوا ہے، علت تاخیر ہے نا؟ میں علت نہیں ہے شیخ، ہاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں شیخ۔ کتاب میں تو اعلیٰ ہے علت تاخیر۔ علت نہیں ہے شیخ، ہاں او علا ہے۔ او چلو عین لام اس کے بعد تا کے بعد تا۔ جی جی چلیے تو اس میں نہیں کر سکتے۔ ہاں او مرتبۃ علی قدر جنایۃ المحارب، فقال مالک ان قتل فلا بد من قتله وليس للامام تخيير في قطعه ولا في نفيه وانما التاخير في قتله۔ تخیر چلیے دیکھیں تو بات یہاں سے تھی واختلفوا فی هذه العقوبات، کہ خرابہ کے سلسلے میں یہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں، قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور یا تو زمین میں ان کو شہر بدر کر دیا جائے، تو یہ جو سزائیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقہا نے اختلاف کیا ہے ان عقوبات کے سلسلے میں کہ ما حل ہی علی التخیر او مرتب علی قدر جنایت المحارم، کہ کیا یہ تخیر پر ہے، یعنی یہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں امام کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سزا دے دے، سب سے پہلے قتل یا سولی پہ لٹکانا یا مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹنا یا ان کو جلا وطن کرنا، تو یہ جو سزائیں ہیں کیا یہ تخیر کے لیے ہیں، یعنی امام کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سزا دے دے، او مرتبۃ علی قدر جنایت المحارب، یا محارب کے جرم کے اعتبار سے ان کی ترتیب ہے کہ اگر یہ جرم کیا ہو تو قتل یا سولی، پھر یہ جرم کرے تو قطع الیدی من خلاف، یا پھر یہ جو ہے نفی فی الارض، تو کیا یہ جرم کے سنگینی کے لحاظ سے اس کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے یا امام کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سزا دے سکے، تو اس میں اختلاف ہے۔ واختلفوا فی هذه العقوبات، ان سزاؤں کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، حل ہی علی التخیر، کہ کیا یہ امام کے اختیار پر ہوگا یا یہ مرتب ہے، یعنی یہ جو بتائی گئی ہے ترتیب یہ محارب کے گناہ کے مقدار کے لحاظ سے ترتیب وار بیان کی گئی ہے۔ فقال مالک، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ان قتل فلا بد من قتله، محارب نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کرنا ضروری ہے، محارب نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ وَلَيْسَ فِي لِلْإِمَامِ تَخْيِيرٌ فِي قَطْعِهِ وَلَا فِي نَفْيِهِ، تو اب قتل کیا ہے تو قتل کرنا ہوگا، اب امام کو اختیار نہیں ہوگا اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے سلسلے میں اور نہ ہی اس کو جلا وطن کرنے کے سلسلے میں، بلکہ قتل کرنے کی صورت میں اسے قتل کرنا ہوگا، امام کو اختیار نہیں ہوگا اس کے ہاتھ کاٹنے یا اس کو جلا وطن کر دینے کے سلسلے میں، گویا کہ یہ مرتب ہے محارب کے گناہ کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ، جو اختیار حاصل ہے امام کو یہاں پر قتل کی صورت میں، فی قتلہ او صلبہ، یا تو اس کو قتل کریں یا اس کو پھانسی دے دیں، یعنی سولی پر لٹکائیں، یا تو کسی دھاردار چیز سے اس کا قتل کریں اور یا تو اسے سولی پر لٹکا دیں، تو اب اختیار صرف دو چیزوں میں ہے قتل کرنے کی صورت میں، یقتل او یسلب کے درمیان۔ وَأَمَّا إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، لیکن اگر محارب کا گناہ اس حد تک ہے کہ قتل تو نہیں کیا ہے البتہ مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ،
لیکن اگر اس نے مان لیا ہے اور قتل نہیں کیا ہے فلا تخیر فی نفعہ، تو اس کو جلا وطن کرنے میں اختیار حاصل نہیں ہوگا. امام کو جلا وطن کرنے میں اختیار حاصل نہیں ہوگا. اختیار کن کن چیزوں میں ہوگا امام کو؟ انما التخیر فی قتلہ او سلبہ او قطعہ مثلہ. امام کو اختیار حاصل ہوگا اس کو قتل کرنے میں یا سولی دینے میں یا مخالف سمت سے ہاتھ پیر کو کاٹنے میں. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر، اور پھر اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پیر. مخالف سمت سے اس کے ہاتھ پیر کو کاٹنے کے سلسلے میں اختیار ہوگا. تیسرا جرم اما اذا اخاف السبیل فقط فالامام عنده مخیر فی قتلہ او سلبہ او قطعہ او نفعہ. لیکن جب صرف سبیل کو یعنی مسافروں کو ڈرائے، نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی مال لوٹا ہے، البتہ ان کو خوف اور دہشت میں مبتلا کیا ہے. اما اذا خاف السبیل فقط، رہی بات جب مسافر کو صرف ڈر اور خوف میں مبتلا کرے، فالامام عنده مخیر، تو اب امام کو ساری چیزوں میں اختیار حاصل ہوگا. فالامام عنده مخیر، تو امام کو اختیار حاصل ہوگا اس موقع پر اس کو قتل کرنے میں یا سولی دینے میں یا ہاتھ پیر کاٹنے میں یا اس کو جلا وطن کرنے میں، اپنے ثواب دیش سے جو بہتر سمجھ رہا ہے معاشرے کے لیے وہ ایسا کرے. ومعنی التخییر عنده، اور تخییر کا معنی امام مالک کے یہاں، تخییر کا معنی امام مالک کے یہاں یہ ہے کہ ان الامر راجع فی ذلک الی اجتہاد الامام. تخییر کا معنی یہ ہوگا کہ مسئلہ اس سلسلے میں امام کے اجتہاد کی طرف راجع ہوگا، پلٹے گا. امام کے اجتہاد کے مطابق اجتہاد کرے گا، اپنی اجتہاد کی روشنی میں جو بہتر سمجھے گا وہ فیصلہ کرے گا. تو کا اختیار دیے جانے کا معنی امام مالک کے یہاں کہ اب مسئلہ اس سلسلے میں پلٹے گا امام کے اجتہاد کی طرف. فَإِنْ كَانَ الْمُحَارِبُ مِمَّنْ لَهُ الرَّأْيُ وَالتَّدْبِيرُ، تو اگر محارب ان لوگوں میں سے ہے جس کے پاس رائے اور تدبیر ہے، جس کے پاس عقل اور تدبیر ہے، یعنی جس نے رائے کی ہے، جس نے جو ہے ایسا اس کی پلاننگ کی ہے اور اس کے بارے میں سوچا ہے، جس کو کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ ہے. اگر محارب ان لوگوں میں سے ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی اسی نے پلان بنایا اور ساری ترتیب دی کہ کیسے کیسے حملہ کیا جائے گا، کیسے کیسے لوگوں کو لوٹا جائے گا. تو اگر محارب ان لوگوں میں سے ہے جس کے پاس رائے اور تدبیر ہے، فوجہ الاجتہاد قتل ہو، تو اجتہاد کی بہترین صورت اس کا قتل کرنا ہے یا سولی پر لٹکانا ہے. کیوں ایسا ہے؟ تو اجتہاد کی بہتر صورت اس کو قتل کرنا ہے یا سولی پر لٹکا دینا ہے. ایسا کیوں ہے؟ لأن القتل لا يرفع ضررہ، اس لیے کہ ہاتھ پیر کا کاٹنا اس کے ضرر کو نہیں ہٹا سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ عقل اور تدبیر اور پلاننگ یہ صرف یہ اپنے عقل سے کرے گا. تو اگر اس کو قطع ید کی سزا دے دی جاتی ہے تو ابھی بھی وہ اسی پلاننگ اور سازش کر سکتا ہے. تو اگر وہ محارب ان لوگوں میں سے ہے جسے رائے اور تدبیر حاصل ہے، یعنی جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے، تو اجتہاد کی بہتر شکل اس کو قتل کر دینا یا سولی پہ لٹکا دینا ہے. اس لیے کہ اگر ہاتھ پیر کاٹتے ہیں تب بھی اس کا ضرر باقی رہے گا، اب بھی وہی پلاننگ، وہی سازش، وہی سب لوگوں کے لیے جو ہے پلان کرے گا. لأن القتل لا يرفع ضررہ، اس لیے کہ قطع اس کے ضرر کو نہیں ڈال سکتا، اس کے ضرر کو نہیں ہٹا سکتا. وَإِنْ كَانَ لَا رَائَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ ذُو قُوَّةٍ وَبَاسٍ، اور اگر اس کے پاس رائے اور تدبیر نہیں ہے، صرف جنگجو ہے، صرف لڑائی کرنے والا ہے. إِنَّمَا هُوَ ذُو قُوَّةٍ وَبَاسٍ، قوت و طاقت اور لڑائی والا ہے، پلاننگ کرنے والا کوئی اور ہے. فَإِنْ كَانَ لَا رَائَ لَهُ، اگر محارب ایسا ہے جس کے پاس رائے اور تدبیر نہیں ہے بلکہ وہ قوت و طاقت اور لڑائی کرنے والا ہے، یعنی صرف جنگجو ہے، قَطَعَهُ مِنْ خِلَافٍ، تو امام اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ دے گا مخالف سمت سے.
تو قطعہ من خلاف کے امام اس کے ہاتھ پیر کو کاٹے گا مخالف سمت سے تاکہ اس کی قوت اور اس کی جو ہے سطوت ختم ہو جائے. وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ أَخَذَ بِالْأَيْسَرِ فِي ذَلِكَ. اور اگر ان دونوں صفتوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، رائے اور تدبیر والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی قوت و سطوت والا ہے، تو اگر ان دو صفتوں میں سے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو اس سلسلے میں وہ ایسر کو اپنائے گا، آسان کو اپنائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ الضرب والنفی، مارنا اور جلا وطن کرنا. وہ الضرب والنفی، مارنا اور جلا وطن کرنا، مار کر کے جلا وطن کر دیں گے، ایک اخف سزا ہے. وذهب الشافعی، امام مالک کا مسئلہ تھا. وذهب الشافعی وابو حنیفہ وجماعہ من العلماء الى ان هذه العقوبہ هي مرتبہ على الجنایات المعلوم من الشرع ترتیبها علیہ. امام مالک، امام شافعی، ابو حنیفہ اور علماء کی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے یہ سزائیں جرائم پر مرتب ہے جن کی ترتیب شریعت سے معلوم ہے. یہ سزا ترتیب وار بیان کی گئی ہے جرائم کے حساب سے جن کی ترتیب شریعت سے معلوم ہے. امام شافعی، ابو حنیفہ اور علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ سزا مرتب ہے، ترتیب وار بیان کی گئی ہے جرائم کے اعتبار سے جن کی ترتیب شریعت سے معلوم ہے. وہ کیا ہے؟ فلا یقتل من المحاربین الا من قتل، پس محاربین میں سے قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس کو جو دوسرے کو قتل کیا. بس محاربین میں سے قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس کو جو قتل کرے. ولا یقطع الا من اخذ المال، اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر اس کا جو مال لے لے. ولا ينفع الا من لم ياخذ المال ولا قتل، اور اس کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا مگر اس کو جو نہ تو مال لیا ہو اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہو. وقال قوم بل الامام مخیر فیہم علی الاطلاق، اور کچھ لوگوں کا کہنا، ایک قوم کا یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کو اس سلسلے میں اختیار حاصل ہوگا. الامام مخیر فیہم علی الاطلاق، امام کو اس سلسلے میں اختیار حاصل ہوگا مطلق طور پر، یعنی اگر محارب ہے تو امام کو اختیار حاصل ہوگا، چاہے قتل کرے، چاہے سولی دے، چاہے ہاتھ کاٹے، چاہے جلا وطن کرے. سوان قتل او لم یقتل، چاہے اس نے قتل کیا ہو یا قتل نہ کیا ہو، مال لیا ہو یا نہ لیا ہو، مطلق طور پر اسے اختیار حاصل ہوگا. سبب الخلاف، یہ اختلاف ہوا تھا. اختلاف حل حرف او فی الآیہ للتخیر او للتفصیل علی حسب جنایاتہم. اختلاف کا سبب کہ آیت کریمہ میں جو او کا حرف ہے کیا وہ تخیر کے لیے ہے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے ان کے جرائم کے اعتبار سے، کہ اگر یہ جرم ہو تو یہ سزا، یہ جرم ہو تو یہ سزا، قتل ہو تو قتل یا سولی، اگر مال لیا ہو تو قطع لیات، اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو جلا وطن کرنا. اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں او کا حرف کیا تخیر کے لیے ہے یا ان کے جرائم کے لحاظ سے تفصیل بیان کرنے کے لیے ہے. وَمَالِكٌ حَمَلَ الْبَعْضَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْبَعْضَ عَلَى التَّخْيِيرِ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محاربین میں سے بعض کو تفصیل پر محمول کیا ہے اور بعض کو تخییر پر، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح سے اس کو اسکوپ کیا ہے کہ بعض محاربین کے سلسلے میں تفصیل ہے، قتل کیا ہے تو قتل یا سولی میں اختیار حاصل ہے، اور مال لیا ہو تو قتل، نفی اور قطع الایدی میں اختیار حاصل ہوگا، جیسا اوپر مسئلہ انہوں نے بیان کیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محاربین میں سے بعض کو تفصیل پر محمول کیا ہے اور بعض کو تخییر پر. واختلفوا فی معنی قوله او یصلبوا، او یصلبوا کے معنی کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے.
واختلفوا فی معنی قولہ او یصلبوا، فقہا نے اختلاف کیا ہے او یصلبوا کے معنی میں. فقال قوم انه یصلب حتى يموت جوعا، تو ایک قوم کا کہنا یہ ہے کہ اسے سولی دی جائے گی یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر جائے. سولی پہ لٹکا دیں گے یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر جائے. قال قوم، نے قوم کا کہنا یہ کہ اس کو سولی دی جائے گی یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر جائے. وقال قوم بل معنی ذلك، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انه یقتل ویصلب معا، کہ ایک قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ، قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیں گے. ایک قوم نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اور سولی پر چڑھایا جائے گا ساتھوں ساتھ. وَهَٰؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ، تو پھر ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا یقتل اولا ثم یصلب، دونوں فعل تو کریں گے لیکن پہلے قتل کریں گے پھر اس کے بعد اسے سولی پر لٹکایا جائے گا. یقتل اولا، کہ پہلے اسے قتل کیا جائے گا، ثم یصلب، پھر اسے سولی پر چڑھایا جائے گا. وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. وقیل، اور ایک قول یہ ہے یصلب حیا ثم یقتل فی الخشبہ، کہ اسے زندہ حالت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا پھر اس لکڑی پر جو سولی کے لیے لکڑی ہے اس لکڑی پر قتل کیا جائے گا. وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے زندہ سولی پہ لٹکایا جائے گا پھر اسے خشبہ یعنی لکڑی پر قتل کیا جائے گا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ مَاجِشُونَ. وَمَنْ رَأَىٰ أَنَّهُ يُقْتَلُ أَوَّلًا ثُمَّ يُصَلَّبُ، اور جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پہلے قتل کیا جائے گا پھر اس کو سولی پر لٹکائیں گے، تو ان کا کہنا ہے صُلِّيَ عَلَيْهِ عِندَهُ قَبْلَ الصَّلْبِ، کہ قتل کرنے کے وقت اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی سولی پر لٹکانے سے پہلے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ پہلے اسے قتل کریں گے پھر سولی پہ چڑھائیں گے، تو پہلے اس پر جنازے کی نماز پڑھیں گے سولی پر لٹکانے سے پہلے. ومن رأى أنه يقتل في الخشبہ، اور جن کی رائے یہ ہے کہ اسے لکڑی پر پہلے لٹکائیں گے پھر قتل کریں گے. ومن رأى أنه يقتل في الخشبہ، تو بعض لوگوں نے کہا لا يصلى عليه تنکینا له، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تنکینا له، اسے سامان عبرت بناتے ہوئے تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے اس فعل سے دور رہیں، اس سے اجتناب کریں. تو بعض لوگوں نے کہا لا یصلی علیہ تنکینا له، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تنکینا له، اس کے سامان عبرت بناتے ہوئے. وقیلا، اور ایک قول یہ ہے یقف خلف الخشبہ، وہ لکڑی کے پیچھے کھڑا ہوگا، ویصلی علیہ، اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. وقال سحنون، اور سحنون نے کہا اذا قتل فی الخشبہ انزل منها وصلی علیہ. سحنون نے کہا کہ لکڑی پر جب قتل کیا جائے یعنی سولی کی حالت میں اسے قتل کیا جائے گا تو وہاں سے اسے اتارا جائے گا، وہاں سے اسے اتارا جائے، وصلی علیہ، اور اس پر جنازے اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی. حل یعاد الی الخشبہ بعد الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے کے بعد جنازے کی نماز کے بعد اسے اس لکڑی پر دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خشبہ پر 3 دن سے زائد باقی نہیں رکھا جائے گا، 3 دن سے زیادہ لکڑی پر اسے نہیں لٹکایا جا سکتا ہے، اسے اتار کر کے اس کی تدفین کرنی ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان تقطع یدہ الیمنی ورجلہ الیسری، کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے اور بائیں پیر کو، تبھی مخالف سمت ہوگا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کو کاٹا جائے.
ثم ان عادا، پھر دوبارہ اگر اس نے یہ عمل دہرایا حرابہ کا، قطعت یدہ الیسری، تو دوسری صورت میں اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور دائیں پیر کو۔ تو یہ ہے اس کا معنی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اس کے بعد پھر اس کے معنی، اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر دایاں ہاتھ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، اور ینفو کا کیا معنی ہے، اس سلسلے میں اختلاف۔ تو کہا واختلف اذا لم یکن لہ یمنا، اختلاف کیا گیا ہے کہ جب اس کے پاس دایاں ہاتھ ہو ہی نہ، تو ابن قاسم کہتے ہیں تقطع یدہ الیسری، جب دایاں ہاتھ نہیں ہے تو بایاں ہاتھ کاٹیں گے، اور جب بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا مخالف سمت دایاں پیر کاٹا جائے گا، تو اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور اس کے دائیں پیر کو۔ اور اصحاب کہتے ہیں تقطع یدہ الیسری ورجلہ الیسری، کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا، بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا اس لیے کہ دایاں ہے نہیں، اور بائیں پیر کو کاٹیں گے کیونکہ یسریٰ کو جو ہم کاٹ رہے ہیں وہ دائیں کی جگہ میں کاٹ رہے ہیں، اس لیے اس کا مخالف رجلہ الیسری ہوگا۔ تو یہ محض اقوال ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اختلاف ہے ینفو فی الارض، تو اس سلسلے اگلی گھنٹے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہاں کہیں اور پوچھنا ہو تو پوچھیے۔